نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عزیز طلبہ، رمضان المبارک کے بعد تعلیم کا آغاز ہوا. اس کے 1.5 مہینے کے بعد بقرعید کی چھٹیاں ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر طلبہ کی بڑی تعداد چھٹیاں گزار کر دوبارہ تعلیم و تعلم کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے. قاری طیب صاحب کا آج فون آیا کہ آپ کو بیان کرنا ہے. میں میرے کام میں مشغول تھا. میں نے کہا مہمان آئے ہوئے ہیں کچھ کہ میں 15-20 منٹ میں، طلبہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو یہ لمبا کھینچتا ہے، اچھا ہے مہمان ہے، 15-20 منٹ میں چھٹی مل جائے گی. بہرحال تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے. اس دور میں سب سے بڑا چیلنج مرور ایام کے ساتھ جو مسلمان کے سامنے ہے وہ ہے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا. اپنی نسل کے ایمان اور اسلام کو بچانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ بے فکری ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایسا کٹھن دور ہے کہ آپ اور ہم اس چار دیواری میں رہ کر جب فتنوں سے محفوظ نہیں تو اس چار دیواری کے باہر بے دینی، بد اخلاقی کا جو طوفان اور جو سونامی ہے، ہم اس ماحول میں جانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس لیے کہ ہم اتنے نورانی ماحول میں رہتے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی رہتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کان میں پڑتی ہے، سوتے رہتے ہیں پھر بھی کان میں پڑتی ہے. دماغ کہیں ہے کچھ اور ہے لیکن پھر بھی غیر ارادی طور پر بھی وہ ہمارے کان میں پڑ رہی. اس کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں نماز سے دلچسپی، نہ ہمیں پڑھنے سے دلچسپی، نہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر، نہ ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ بے فکری کی زندگی
یہ غفلت کی زندگی انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسی دنیا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو جو علوم دینیہ کے ماہر مانے جاتے ہیں، ان لوگوں کے ایمان بھی ڈگمگا گئے۔ جو کتاب و سنت کے ماہر ہے، جن کی 50-60 سالہ زندگی کتاب و سنت کے پڑھنے، پڑھانے اور فتویٰ دینے میں گزر گئی، وہ لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے مقصد اتیان کو نہیں سمجھا تو ہمارا مستقبل کیسا تاریک اور ہولناک ہو سکتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں لٹک کے رہ گئے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہنسنے سے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج عصر کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ بندے کو زیادہ سونے کی عادت ہے نہیں، ابھی عصر لیٹ ہوتی ہے، تو میں تقریباً 3-3:15 بجے اپنے کاموں سے فارغ ہوا اور پھر کہا کہ بھئی تھوڑی دیر سو جاتے ہیں۔ تو 4 بجے آنکھ کھل گئی، اس لیے کہ نیند ختم ہو گئی، اس سے زیادہ نیند آتی نہیں ہے۔ تو 4 بجے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اپنی کتاب پڑھنے میں لگ گیا۔ تو ایک کتاب میری نظر سے گزری، چھوٹی سی کتاب، کیا وہ ایک مضمون سمجھیں گے اس کو۔ تو اس کتابچے نے مجھے اپنی طرف کھینچا، عربی میں تھا، خماسیۃ التدمیر۔ اب اس نے عنوان ایسا قائم کیا لکھنے والے نے کہ میں نے کہا اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ دمر یدمر التدمیر، اس کے معنی تباہ کرنا، برباد کرنا، ہلاک کرنا، اور خماسی کے معنی 5، یعنی 5 وہ چیزیں جو ہمارے اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے پر تلی ہوئی۔ تو وہ تقریباً 48 صفحے کا مضمون تھا، لیکن حقیقت میں وہ 48 صفحے نہیں تھے، بلکہ وہ 5-7 صفحے کا مضمون تھا۔ تو میں نے 15 عربی میں تھا، تو 15-20 منٹ میں نے اس کو پڑھ لیا۔ ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار اس کو پڑھا۔ تو اس مضمون میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ اس مضمون میں یہ بیان کیا گیا، میرے موبائل پر ہی وہ کتاب آئی تھی، تو میں نے ابھی ہمارے دوست جو میٹنگ میں تھے ان کو بھی بتایا، اور اس کا خلاصہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہے مولانا، آپ ہم کو بتائیں۔ تو میں نے ان کے سامنے اس کو پیش کیا۔ میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں وہ ہے جو اس وقت پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں، اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ عربی میں لکھا ہے، نمبر 1 الالحاد، بے دینی، جس کو انگریزی زبان میں ایتھیزم کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو دہریت کہا جاتا ہے۔ کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ معاشرہ تیزی کے ساتھ دہریت کی طرف جا رہا ہے، لادینیت کی طرف جا رہا ہے، یعنی تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، کارٹون کے راستے سے، گیم کے راستے سے، اور جتنے بھی وسائل اور طریقے ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں سے
انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کا نہ بنانے والا کوئی ہے الیاذ باللہ، اور نہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی. اس کو الحاد کہتے ہیں. تو کہا کہ پوری دنیا کا نظام تعلیم ہمارے ان مدارس کو چھوڑ کر الحاد کا شکار ہے، جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. لیکن الدکتور عبد الرحمن حبنک المیدانی، یہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں عالم اسلام کے، مکہ مکرمہ میں چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بہت پیاری کچھ کتابیں لکھی ہے سلسلۃ اعداء الاسلام کے نام سے. ان میں سب سے پہلی کتاب اجنحۃ المکر الثلاث ومخاوفها الاستشراق والاستبشار والاستعمار. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اجنحۃ المکر الثلاث کہ 3 سازشیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی. اس میں استشراق، جس کو اورینٹلزم اور اردو میں بھی اس کو استشراق کہا جاتا ہے. دوسرا استبشار، یعنی جس کو عیسائی بنانا کہتے ہیں، مشنری، جس کا انگریزی کے اندر میں ترجمہ کیا جاتا ہے. مشنری کی جو تحریک ہے کہ دنیا میں لوگوں کو عیسائی کس طرح سے بنایا جائے. اور تیسرا استعمار، یعنی استعماری طاقتیں، جن طاقتوں کے پاس مال ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ طاقتیں کس طریقے سے دنیا کے اوپر اپنا سکہ جمع کر دنیا کو اپنا غلام فکری اعتبار سے بنانا چاہتی ہے، اسے استعمار کہتے ہیں. تو شیخ نے وہ کتاب لکھی، تقریباً 900 صفحے کی کتاب ہے عربی زبان میں. اس کے بعد اس کی سلسلے کی ایک کتاب ہے مقائد یہودیۃ عبر التاریخ. اسی طریقے سے اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے غزو فی الصمیم، کہ ایک ایسی لڑائی جو انتہائی درجہ گہرائی تک پہنچی ہوئی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے شیخ کی، وہ تقریباً 200-250 صفحے کی. اس کتاب میں تعلیم کے راستے سے کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر میں لوگوں کو بے دینی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور تعلیم کیا ہے، اس پر اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے، شیخ نے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام ماہرین تعلیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں سیکولر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ایجوکیشن اور تعلیم یہ کبھی بھی سیکولر نہیں ہو سکتا، لا دینی اور دہری نہیں ہو سکتا. ہر تعلیمی نظام کے پیچھے کسی عقیدے کا ہونا ضروری ہے، جس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، نظریے کائنات اور نظریے انسان. کہ وہ تعلیم، جس تعلیم کو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ تعلیم دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے اور انسان کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے. تو کہا کہ جیسے ہم اگر پڑھیں گے تو ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. انسان کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس. دنیا کو کیوں بنایا؟ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. تمہارے لیے ہم نے بنایا دنیا کو. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہ سارے ہمارے سوالات جوابات جس کے پیچھے یہ لوگ گھوم رہے ہیں، سب قرآن نے ہمارے سوال جواب دیے ہوئے. تو کہا کہ اب اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ تو شرکیہ لائیں گے، یا کچھ نہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں. تو یہ بھی تو عقیدہ ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکولر ہے؟ تو کہا دنیا کا کوئی تعلیمی نظام سیکولر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے چلایا ہے کہ بھئی سیکولر ایجوکیشن اور اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنا، اور کچھ حد تک وہ اپنے اس مقصد میں بہرحال کیا ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے مدارس قائم کیے، ورنہ ان کا پلان یہ تھا کہ اس پورے ہندوستان کو 50 سال میں وہ یا تو عیسائی بنا دیتے یا دہریہ بنا دیتے اگر یہ مدارس وجود میں نہ آتے. بہرحال انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلا الحاد. دوسرے نمبر پر النسویہ. النسویہ کیا مطلب اس کا؟ اس کو انگریزی زبان کے اندر میں کہتے ہیں فیمینزم، تحریک نسوانیت، حقوق نسواں.
یعنی ہر جگہ پر عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا یا مرد کو عورت کو مرد کے اوپر کر بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تحریک نسویت۔ تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، حقوق نسواں، آزادی نسواں کے نام پر پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کیوں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ خود ایک مستشرق کہتا ہے کہ اگر آپ کسی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے آج کے اس دور کے اندر میں کہ آپ اس کو ہیروشیما کی طرح اس پر بم برساؤ۔ کہا کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو اس معاشرے میں عورت کو گھر سے نکال کر مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دو۔ جب گھر میں تربیت کرنے والی ماں نہیں رہے گی تو خاندانی نظام اور انسانی نظام دونوں کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے۔ کون کہتا ہے؟ ایک مستشرق انگریز خود کہتا ہے، کہا کہ کسی بھی نظام کو تباہ کرنا ہے تو وہاں کے تعلیمی نظام کو بگاڑ دو، سسٹم آف ایجوکیشن اس کو خراب کر دو تم۔ تو کہا کہ خود بخود وہ معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ میں نے پڑھا، ایک کتاب میں پردہ اٹھتا ہے، یاسر محمد خان اس کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر میں لکھا کہ میں ایک کانفرنس میں گیا امریکہ، یعنی ہم اہل حق ہے، ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ اس طرح سے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جیسے صحابہ نے قربان کیا، مگر ہم سو رہے ہیں اور باطل کتنی قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے دیکھنے جیسا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جرنلزم کے اوپر، صحافت کے اوپر وہ پروگرام تھا، اس پروگرام میں جب میں وہاں پر گیا تو ایک یہودی سے میری دوستی ہو گئی، تو وہ یہودی سے میں نے کہا کہ مجھے یہاں کے امریکہ کی سب سے اچھی یونیورسٹی کی وزٹ کرنی۔ تو ایک دن ہمارا اور وقت تھا ہمارے پاس، تو مجھے لے کر گیا اپنی گاڑی میں گیا اس کے ساتھ۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو ہم سب سے پہلے ہاسٹل میں داخل ہوئے۔ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دشمنان اسلام سازش کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہاسٹل میں تو اس ہاسٹل میں دونوں طرف دیوار تھی انٹرنس میں، اور ان دیواروں کے اوپر نوٹس بورڈ لگے ہوئے تھے۔ تو میں ایسے ہی سرسری نظر ڈالتے ہوئے گزر رہا تھا، یاسر محمد خان کہتے ہیں، ایک جگہ پر میں ٹھہر گیا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہودی پیچھے سے آ کر کہتا ہے، مسٹر یاسر یو آر ویری ہیپی، اب بہت خوش معلوم ہوتے ہیں، یو آر ویری پراؤڈ، آپ کو بڑا فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، کہا اس لیے نا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ عربی میں یا اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا آپ اس لیے پراؤڈ اور فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بھی یہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ تو یاسر کہتے ہیں یس۔ تو اس نے قہقہہ لگایا۔ اب یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں قہقہہ لگا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ ہنسا کیوں ہے، میں اس سے اگلوا کے رہوں گا، اس لیے کہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ منہ میں انگلیاں ڈال کر پیٹ میں سے سب اگلواتا ہے، صحافی کا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے اگلواتا ہوں۔ اس کا سب گھوم لیا یونیورسٹی۔ اس کے بعد جب ہم کیفے میں چائے پینے کے لیے بیٹھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسٹر آپ وہاں پر کیوں ہنسے تھے؟ تو کہتا چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں یار، مسئلہ تو رہا، آپ کو بتانا پڑا کیوں ہنسے آپ۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو گھیر گھار کر اس نے اس کو تیار کیا کہ اس کے اندر کیا ہے وہ نکالے۔ تو پھر اس نے کیا کہا کہ مسٹر یاسر، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہم یہودیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ کہا مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہمارے قبضے میں ہے، اور جب تک یہ ہمارے قبضے میں ہے وہاں تک کہ دنیا میں مسلمانوں سے ہم کو کوئی ڈر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈ، ابھی بھی مجھے بات سمجھ میں آپ کی آئی نہیں، پلیز ایکسپلین۔
اب تھوڑا اور وضاحت کیجئے اس کی، کیا مطلب اس کا؟ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ پوری دنیا کا جو نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم کو ہم لوگ مرتب کرتے ہیں یہودی، اور ہم نے پوری دنیا کا نظام تعلیم اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اس میں مادی نظریات کو ہم پڑھاتے ہیں، تھیوری آف ایوولوشن، ڈاروین کی تھیوری پڑھاتے ہیں، فرائڈ کی تھیوری پڑھاتے ہیں، نظریہ جنسیت پڑھاتے ہیں، اور سارٹر کی تھیوری پڑھاتے ہیں، نظریہ وجودیت کو پڑھاتے ہیں، لبرلزم کو پڑھاتے ہیں، نسوانیت، جتنے بھی ہمارے اپنے نظریات ہیں ان نظریات کو ہم پڑھاتے ہیں۔ تو بچپن سے ہم بچے کو اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ہی اس کا ذہن اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے کٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ تو آپ اسکول کی کتاب میں دیکھیں گے انسان کی کہانی، اور پھر انسان کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر میں سے کیسے انسان بنا، وہ پوری سٹوری، یعنی جھوٹ کا پلندہ پورا، یعنی بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ جھوٹ بنایا انہوں نے، وہ پوری کی پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اب تیسری کی کتاب میں یہ ہوتا ہے چیپٹر، 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا یہ دنیا خود بخود بنی، اس کا مطلب اس کو کسی نے بنائی نہیں۔ اب بچپن میں وہ ذہن بن گیا۔ اب ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن میں کوئی چیز دماغ میں بٹھاؤ تو یہ کیسے بیٹھ جاتی ہے، جیسے پتھر پر کسی چیز کو کیا کر دیا جاوے، نقش کر دیا جائے۔ تو بچپن ہی سے وہ چیز، تو کہا کہ پورا نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو تمہارا بچپن ہمارے ہاتھ میں، کہا تمہاری جوانی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تمہارے جو ذہین نوجوان ہوتے ہیں، تمہارے جو اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ نوجوان اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ کہا امریکہ اور انگلینڈ کے اندر میں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر میں۔ کہا وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم بیوقوف ہیں ان کو پڑھائیں گے؟ ہم ان کو پڑھاتے نہیں۔ جب وہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، اور ان کے دماغ سے کتاب اور سنت اور دین کو نکال کر اس کے اندر میں جمہوریت، ڈیموکریسی، الحاد اور بے دینی کو اس کے دماغ میں بھرتے ہیں۔ پھر جب وہ یہاں سے پڑھ کر جاتا ہے، وہاں کا وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم جیسا کہ جدھر اس کو لے جانا چاہے ادھر کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے تمہاری جوانی بھی ہمارے قبضے قدرت میں۔ کہا جب تک کہ یہ دو چیزیں ہمارے قبضے میں، وہاں تک کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ یہ ہے باطل، کتنے پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو تحریک نسوانیت یہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا فتنہ ہے، تیسرا فتنہ بیان کیا، الانسانویہ، ہیومنزم۔ کیا مطلب الانسانویہ کا؟ انسانیہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک عجیب ہوا کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ کو تو ابھی پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے جیسے آپ باہر نکلیں گے آپ کو پتہ چلے گا، کیا بلکہ آپ سنتے بھی ہوں گے کہ ہر جگہ پر لوگ کیا بات کرتے ہیں، ارے بھائی انسانیت اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ انسانیت اصل ہے، باقی سب کچھ بعد میں، دین بھی بعد میں، سب کچھ بعد میں، پہلی انسانیت۔ ارے اسلام سے زیادہ اچھی انسانیت کوئی تیرا باپ نہیں سکھا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر دین مقدم ہے، باقی سب کچھ مؤخر ہے۔ انسانیت، اب انسانیت کے نام پر کیا کھیل کھیلے جاتے ہیں دنیا کے اندر میں، اس کے 2 مثال آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ ایک عرب ملک ہے، وہاں پر دین ابراہیمی کے نام سے ایک کانسیپٹ تیار کیا۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار ہم کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں دین ابراہیمی کی مسجد کا۔ اس مسجد میں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب نماز پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن صلاۃ الخمیس کے نام سے ایک نماز رکھی انہوں نے، جس میں نماز میں سب شریک ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس کو تقریب ادیان، کبھی اس کو اتحاد ادیان کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب اس کو نئے کانسیپٹ میں لائے کہ بھئی دیکھو یہودی بھی جنت میں جائے گا، عیسائی بھی جنت میں جائے گا، اور مسلمان بھی جنت میں جائے گا۔ کسی کو حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا انسانیت کا درس ضروری ہے۔
تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسانیت کی جو تعلیم نے اسلام نے دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم دے سکتا نہیں، لیکن کیسے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اسے، اور اسلام کی انسانیت کی تعلیم کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اور ان کی جو انسانیت کے نام پر دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں ان ظلموں کو کیسے بیان کرنا۔ تو ہم سو رہے ہیں، ہمیں ایک بار بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ساری تحریکوں سے واقفیت حاصل کریں۔ تو کہا کہ یہ تیسرا فتنہ ہے جو پورے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ چوتھا فتنہ ہے الشذوذ الجنسی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دیا جا رہا ہے۔ فرائڈ جو تھا اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا؟ کہا اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ مقصد ہے۔ یہاں تک کہ اتنی شرارت اس فتنے میں آئی کہ آج پوری دنیا کے اندر میں ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے تو اس پر کوئی روک نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اسلام نے اس کو سب سے بڑا جرم کہا، اور اللہ نے سب سے زیادہ سخت سزا اس قوم کو دی جو اس شذوذ جنسی کے گناہ کے اندر میں کیا تھی؟ مبتلا تھی۔ آپ جانتے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں، قوم لوط، اس قوم کو عذاب دیا گیا، ان کی 12 بستیوں کو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے اپنی انگلی پر ان کو اٹھا کے اتنے اس آسمان پر اتنا اوپر لے گئے کہ پہلے آسمان پر ان کے مرغوں کی بانگ اور ان کے بوڑھوں اور ان کے بچوں کے چلانے کی آواز فرشتوں نے سنی، اتنا اوپر لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایسا الٹ کر ان کو اوپر سے پھینک دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کہیں پر بھی آپ دیکھو بہت گہرائی میں کھوتے ہیں تو پانی نکلتا ہے نا، ایسے ہی جب ان لوگوں کو اتنا اوپر لے گیا تو اس کے بعد جب پھینکا گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا سمندر بن گیا جس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگریزی میں اس کو ڈیتھ سی کہا جاتا ہے۔ ابھی رمضان کے بعد میں گیا تھا فلسطین، تو وہاں پر ہم نے ڈیتھ سی کو دیکھا۔ فلسطین سے جب ہم جارڈن لبنان کی طرف آئے، اردن کی طرف آئے تو راستے میں وہ پڑتا ہے۔ تو دنیا کا وہ واحد ایسا سمندر ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا پانی مردہ ہے، دوسرے پانی سے 60 گنا زیادہ اس کا پانی کھارا ہے، اور اس میں کسی چیز کو ڈالو تو ڈوبتی نہیں۔ آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ اس پہ کود جاؤ تو آپ اوپر کے اوپر ہی رہیں گے، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ آج بھی قوم لوط پانی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ کون سے عذاب میں؟ اسی پانی کے نیچے عذاب کے اندر میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ، اور اس کو آج کہا کہ حکومتی سطح پر کہا جو ملک اس کی اجازت دے گا وہ ملک انسانیت نواز ہے، ورنہ انسانیت نواز نہیں۔ یعنی حرام خوری کی حد ہوتی ہے، نالائکی اور بدتمیزی کی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، یہ ایسی انسانیت دنیا کے اندر میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ 5واں فتنہ یہ عجیب ہے، میں نے بھی پہلی مرتبہ اصطلاح سنی، آج پڑھی، صناعت التفاہت۔ میں نے کہا یہ صناعت التفاہت کیا ہوگا؟ تو میں نے پڑھا اس کے اندر میں، تو کہا صناعت التفاہتی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو لایانی چیزوں میں مشغول کرنا۔ عجیب چیز، انسانی معاشرے کو توجہ سے سن، انسانی معاشرے کو لایانی چیزوں میں مبتلا کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایسی چیز میں انسانی معاشرے کو مبتلا کرنا جس چیز سے نہ تو اس کا دین کا کوئی فائدہ نہ اس کا دنیا کا کوئی فائدہ۔ کہاں مستقل اس کے پیچھے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، مفت کے اندر میں ایپلیکیشن چلائے جاتے ہیں، مفت میں گیمیں چلائی جاتی ہے، مفت میں اسپورٹ چلائے جاتے ہیں، مفت میں سیریل اور فلمیں ریلیز کی جاتی ہے، یہ سب صناعت التفاہتی ہے۔
کہ جان بوجھ کر انسان کو ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی بیکار خرچ کر دے. خسرت دنیا والآخرہ. آج ہم بھی اس میں مبتلا ہیں. ہم کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر ہم کو کوئی یہ کہے کہ موبائل چھوڑ دو تو وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. کہا کہ نہیں حضرت، سب چھوٹ جاوے لیکن موبائل تو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صناعت التفاہتی کے اس مکر اور فریب کے جال میں ہم ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں جیسے مچھلی کے جال میں کون پھنس جاتا ہے؟ مچھلی پھنس جاتی ہے کہ وہ پھنس جاتی ہے، پھر لاکھ کوشش کرے وہ بیچاری نکل پاتی نہیں ہے. لیکن وہ بیچاری ہے، ہم بیچارے نہیں. وہ بلا ارادہ پھنسی ہے اور ہم بال ارادہ پھنسے ہیں. وہ نہیں نکل سکتی مگر ہم نکل سکتے ہیں. کب نکل سکتے ہیں؟ جب ہم خود ہمت اور ارادہ کریں کہ بھائی نہیں، ہم آئے ہیں یہاں پر اسی لیے تو آئے کہ اپنے آپ کو بھی بامقصد زندگی کی طرف لے جائے اور پوری انسانیت کو بامقصد زندگی کی طرف ہم لے جائیں. اس لیے ہم یہاں پر آئے. ہم یہاں اس لیے نہیں آئے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز طلبہ کہ ہم ان فتنوں کو جانیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. ان سب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اپنے آپ کو دعا کا عادی بنایا جائے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنایا جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو جب زندگی میں تقوی آئے گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جب تک کہ زندگی میں تقوی نہیں آئے گا، وہاں تک کہ دنیا کے اندر میں ہمیں کوئی چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. قرآن کہیں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ لوگ اللہ سے ڈرو اور راست بات کہو. پورا قرآن متقوی سے بھرا ہوا ہے. ان عبادت کے مقاصد کو قرآن ایک ہی جگہ پر لا کر چھوڑتا ہے تقوی پر. تقوی وہ اس کو ماسٹر کی ہم کہہ سکتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ ماسٹر کی. دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کی ماسٹر کی. ماسٹر کی کس کو کہتے ہیں؟ وہ چابی جس سے ہر تالا کھل جائے. وہ چابی جس سے ہر تالا کھل جائے. اگر ہم روزی روٹی سے پریشان ہیں، تقوی کی چابی سے وہ کھلے گا. اگر ہم دنیا کے جھمیلوں میں مبتلا ہے، تقوی کی چابی سے وہ کھلے گا. اگر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی چابی سے وہ کھلے گا. اگر ہم دنیا میں کچھ کر کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ہر جگہ جہاں پر زندگی میں تقوی آیا وہاں پر یوں سمجھیے کہ زندگی کامیاب ہو گئی. اسی لیے قرآن کریم نے تقوی کو 250 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا. کتنے مرتبہ؟ اور آپ نے مشہور ہے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ آپ کبھی کسی کانٹے دار وادی سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑے کو بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں. کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں حرام سے گناہ سے بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کر دینا؟ نکال دینا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی ضرورت ہے. دعاؤں کا عادی بنانے کی ضرورت ہے. نماز کو شوق کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے، جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس لیے آپ یہاں آئے ہیں تو آپ یہاں پر آنے کے بعد بھی اگر اس طرح کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر آنا بے سود ہے. آپ کے یہاں پر آنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اور آپ میں تبدیلی آپ کے ارادے، آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے اور آپ کے جذبے سے آئے گی. کسی کے ڈنڈا بجانے سے نہیں آئے گی، کسی کی تقریروں سے نہیں آئے گی، کسی کی فکر سے نہیں آئے گی، آپ ہی کی فکر سے آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو زبردستی نہیں بدلتے ہیں.
لہذا ہم اس ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص متقی بنے گا، اور اللہ سے مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ متقی بھی بننا ہے تو اللہ سے، اللہ تو متقی بنا دے. ہمارے بس میں نہیں کہ ہم متقی بن جائیں. اور اللہ جس دن اللہ نے مجھے اور آپ کو متقی بنانے کا فیصلہ کر دیا تو آپ یوں سمجھو فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو سکتی نہیں. کم سے کم ابھی تو اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا کر چلے، واللہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہیں بھی جاؤ، کسی سے چھپا لو، مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی شاید وہ حدیث سنائی تھی، سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نملۃ سودا فی لیلۃ ظلماء علی صخرۃ سودا، کہ سیاہ چونٹی تاریک رات میں سیاہ چٹان اور پتھر پر چلتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یسمع دبیب النمل، اللہ اس چونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ اس چونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. وَيَرَى، اور اللہ رب العزت اس چونٹی کے چلنے کے نشان بھی دیکھتا ہے. ارے بھائی چونٹی کے چلنے کے نشان دیکھے دنیا میں کبھی؟ ارے دیکھے. لیکن اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی بصارت، اس کی بصیرت ایسی زبردست کہ وہ اس چونٹی کے چلنے کے نشانات بھی دیکھتا ہے. تو میرا اور آپ کا خالق یہ سم بکم نہیں ہے. میرا اور آپ کا خالق اللہ خود فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھاٹ میں. گھاٹ سمجھتا ہے؟ گھاٹ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹ کا مطلب کیا ہے کہ شکار ہے آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے یوں کر بندوق لے کر کھڑے ہو جائے، اس کو بولتے گھاٹ میں. جب آدمی شکار کے سامنے ہوتا ہے، شکار کرنا ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اس سے نظر ہٹاتا ہے؟ نہیں ہٹاتا ہے. بالکل پورے قرآن پہ ان ربک لبالمرصاد کہا، جیسے شکار گھاٹ میں ہوتا ہے تیرا پروردگار بھی تیرے گھاٹ میں. ہر انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر اللہ کی نظر ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس مقصد میں اتریے، اپنے آپ کو مطالعے کا شوقین بنائیے، خوب پڑھیے. آپ جتنا مطالعہ کریں گے اور جتنا دعا کا اہتمام کریں گے، آپ جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا شوق سے نماز پڑھیں گے. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب کتاب، میرے پاس پہلے سے کتب خانے میں تھی لیکن اتفاق سے کسی نے مجھے بھیجی تو میں اس کو پڑھنے لگا. الادارۃ والصلاۃ، مینجمنٹ اور نماز. میں نے آج ہی ارادہ کیا کہ کسی کو بول کر اس کا ترجمہ کر آپ کے پاس یہاں پر پڑھوا دیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازیں مردہ ہے. تو آپ پوری نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز کے ذریعے سے انسان ایڈمنسٹریشن کو کیسے سیکھتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی محبت کیسے دل میں آ سکتی ہے، نماز کے ذریعے سے یہ تازگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو پڑھنے کا عادی بنائیے. اپنے آپ کو بری عادتوں سے، بری دوستیوں سے، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے. اپنا زیادہ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کو پڑھنے سے پہلے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم 3 کام کرے گا اس کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ طالب علم انتہائی مضبوط صلاحیت کا مالک بن جائے گا. کا ایک کام، سبق میں جانے سے پہلے سبق کا مطالعہ. سبق میں جانے سے پہلے کہ آئندہ کل ہمارے استاد ہم کو 4 سطر پڑھا سکتے ہیں تو ان 4 سطر کو حل کر جائے طالب علم اپنے سے جتنا ہو سکے. کچھ حاشیے میں دیکھ لے وے، کچھ اپنے سے اس کو سوچے، کچھ لغت میں دیکھ کر اس کو. جب سبق ہو پوری توجہ سے سننا، دوسرا کام. اور تیسرا کام اس سبق کا تکرار کرنا. کہا جس طالب علم میں 3 چیزیں کر لے گا، کہا کہ ہر کتاب اس کے دماغ کے اندر میں ایسے بیٹھ جائے گی جیسے اس کو زیروکس کر رکھ دی گئی. کیوں؟ اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز تکرار کے ساتھ آتی ہے تو وہ قرار پکڑ جاتی ہے. اب ایک مرتبہ آپ نے خود پڑھا تو آپ کو 30% آپ کے دماغ میں بیٹھا، پھر استاد نے پڑھایا تو 50% سمجھ میں آیا، پھر آپ نے تکرار کرایا تو آپ نے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر تکرار کرا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ نہ بیٹھے.
حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 3 کام کرے گا وہ طالب علم اپنی استعداد کیا کر لے گا، بنا لے گا. اس لیے ایک تو اپنی علمی استعداد کو بنائے اور دوسرا اپنے باطن کی محنت کرے. اپنا جو نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو یہ تو برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن کیسے اس کو صحیح کیا جائے، کسی اچھے بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا عادی بنانا. صبح کے اذکار کیا ہے، شام کے اذکار کیا ہے، ان اذکار کو اللہ کے رسول نے کیا پڑھا، چلتے پھرتے حضور کیا پڑھتے تھے، ان چیزوں کا عادی بنانا، یہ آپ کے اندر. اور تیسری آپ کے اندر اخلاق. یہ 3 چیز آپ کے اندر میں آ گئی، آپ یوں سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ کی صلاحیت مضبوط ہو گئی، آپ کے اندر میں صالحیت آ گئی اور آپ کے اخلاق درست ہو گئے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اللہ کے دین کا کام اللہ آپ سے ضرور لے لے گا. پوری دنیا خالی پڑی ہوئی ہے. میں ابھی حج میں گیا، ایسے ایسے لوگوں سے ملا، ایسی حالت ہے دنیا کی کہ اللہ کے رسول کے منبر کے پاس بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں یہ پوری دنیا اللہ کے دین کی پیاسی ہے. اس کی پیاسی ہے. مسلمان بھی دین کا پیاسا ہے اور مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی دین کا پیاسا ہے، مگر کوئی انہیں اللہ کا دین پلانے والا نہیں، کوئی ان کی پیاس کو بجھانے والا نہیں. کیوں؟ پیاس بجھانے والے خود صناعت التفاہم میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہم خود فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کسی کی پیاس بجھائیں گے؟ ہم خود اگر اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں گے تو ہم کسی کے، یعنی جو پانی گندا ہو چکا ہے، کیا وہ گندا پانی کوئی پیے گا؟ جب ہم خود جو پانی کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ہی اگر گندے ہو جائیں گے تو اس امت کی اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی اہمیت کو جانیے. اللہ رب العزت نے آپ کا جو انتخاب کیا اس کو سمجھیے اور اپنے آپ کو پورے انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین داعی بنانے کی کیا کیجیے، کوشش کیجیے. باطل چاہے کتنی کوشش کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باطل تو ختم ہونا ہی نہ، ہم کیوں اپنے تو بیٹھے رہیں گے، وہ تو ختم ہو، اللہ ختم کر دے گا اس کو. نہیں، جب اہل حق میں تڑپ ہوگی تو اللہ ہمیں باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے میں، یہ میری اور آپ کی سعادت کی بات ہے. ایسے ہی پڑے پڑے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اصل کمال اس وقت ہے جب اللہ ہمارے جذبے کو دیکھ کر، اللہ ہمارے ارادے اور نیت کو دیکھ کر، اللہ ہماری جد و جہد سعی اور محنت کو دیکھ کر کہے کہ نہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس سے میں اپنے دین کا کام لوں گا اور اس سے میں اپنے دین کو سربلند کروں گا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ہم جب ابتغاء مرضات اللہ، خالص اللہ کی رضامندی کے خاطر اپنی زندگی کے ایک قدم کو اٹھانا شروع کر دیں گے تو اللہ خود بخود کہے گا کہ اس کو طلب علم کے لیے منتخب کیا تھا، اب میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے بھی اس کا انتخاب کر لیتا ہوں. تو انتخاب اول میں کامیاب ہو گئے، اب ہمیں انتخاب ثانی میں کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے لو لگانی پڑے گی. اللہ رب العزت ہم تمام طلباء کو علم نافع سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ امت کی صلاح اور فلاح کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ ہر قسم کے آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.